بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول میرے ہم سفر میرے ہم نشیں کی ایپیسوڈ نمبر 19 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی لازمی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی۔ دوستوں، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ 2 بھلے فواد کو پھانسی ہو جائے اور وہ ساری جائیداد کی مالک بن بیٹھے، اس کی بہن واپس نہیں آئے گی۔ 3 رکو، میں سائن کر دوں گی، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی، لیکن آپ کو میمل کی شادی اسی وقت وہاں کرنی ہوگی جہاں میں کہوں گی، اور اس میں نہ صرف آپ سب بلکہ آپ کا پورا خاندان شریک ہوگا۔ میمل اسی گھر سے رخصت ہوگی۔ منظور ہے، فواد جھٹ بولا تھا۔ میمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے کیا کہنا چاہ رہی ہے وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پھر اس نے حسن کو دیکھا جو اسی طرح بے بس سا کھڑا تھا۔ فضا نے سختی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ بے بس اور کمزور مرد، وہ جو اتنے دعوے کرتا تھا، سب بیکار گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح خان کو بلوائیے، میں ہمایوں کو بلاتی ہوں۔ اس نے جھک کر میز پر رکھا موبائل اٹھایا۔ ہمایوں داؤد، فواد کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ جی وہی، فرشتے تلخی سے مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ اب بولیے، آپ کو یہ معاہدہ منظور ہے؟ ہمایوں داؤد، وہ ASP، وہ پولیس والا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت سی حیران غسیلی آوازیں ابھری تھیں، جن میں سب سے بلند آغا جان کی تھی۔ وہ شخص اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا جس نے میرے بیٹے کو جیل بھجوایا تھا۔ تمہیں دستخط نہیں کرنا تو نہ کرو، مگر میمل کی شادی کبھی اس سے نہیں کروں گا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی کریم چچا، میں یہ معاہدہ آغا فواد سے کر رہی ہوں، انہی کو بولنے دیجیے نا۔ مگر نہیں آغا جان، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بلائیے اس کو، ہمیں قبول ہے۔ وہ سنبھل چکا تھا، چہرے کی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔ مگر فواد یہ کل کو مکر گئی تو؟ آغا جان نے پریشانی سے اس کا کندھا پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ یہ نہیں مکریں گی، یہ ماشاء اللہ مسلمان ہیں، یہ وعدے سے نہیں پھریں گی۔ مسلمان کو توڑ کر کہتے ہو؟ اس نے استہزائیہ مسکراہٹ فرشتے کی جانب اچھالی۔ وہ لب بھیجے تنفر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ بلائیے اپنے کزن کو، فنکشن تو آج ہونا ہی ہے۔ اسد اب تک نکاح خان کا بندوبست کر چکا ہوگا، غفران چچا مصروف سے لہجے میں کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی جیسے جان چھوٹ گئی تھی۔ فضا سے بھی اپنا اطمینان اور خوشی چھپانی مشکل ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو گویا اپنا بیٹا واپس مل گیا تھا۔ پھر بھی وہ حسن کا بازو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی، مگر اب شاید وہ رسی توڑا کے بھاگنے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس کا تو آسرا ہی ختم ہو گیا تھا۔ آؤ اندر چلوئی۔ فرشتے نے تھکے تھکے انداز میں میمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سب گردن موڑ کر انہیں جاتا دیکھنے لگے تھے۔ پورے گھر میں عجیب سی خاموشی دوڑ گئی تھی۔ وہ سب کسی خواب کی کیفیت میں ہوا تھا، شاید وہ ایک حسین خواب ہی تھا جس کی تعبیر کی اسے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی تھی۔ بہت سے خواب توڑنے پڑے تھے، مگر اسے اس وقت وہی صحیح لگا تھا۔ یہ نہ کرتی تو وہ لوگ اسے خاندان بھر میں بدنام کر دیتے، اس کے مرحوم ماں باپ کا نام اچھالا جاتا، یا پھر سب سے بڑی وجہ وہ تھی جو فواد کو بھی معلوم تھی اور جس کو اس نے استعمال کیا تھا، محمل کی دکھتی رگ، کہ اس کا خاندان اس کو عزت سے زیادہ، اسے دولت سے زیادہ اپنا مقام اور عزت چاہیے تھی، اور فواد نے اسی دکھتی رگ کو اسے دبایا تھا۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ وہ فیصلہ جذباتی تھا مگر اسے صحیح لگا تھا۔ پھر جو بھی ہوا جیسے نیند کی حالت میں ہوا۔ فرشتے اس کا چہرہ کلینزر سے صاف کر کے بیوٹیشین کے ساتھ اس کا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ پھر وہ تائی مہتاب کے زیور اتار کر اس کی ماں کے زیور پہنا رہی تھی۔ پھر وہ اس کا میک اپ کر رہی تھی۔ پھر وہ اس کی سینڈل کے اسٹریپ بند کر رہی تھی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، اور پھر وہ بہت کچھ کر رہی تھی، مگر اسے آواز نہیں آ رہی تھی۔ ساری آوازیں بند ہو گئی تھی، سارے منظر دھندلا گئے تھے، بس وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ خواب حسین تھا مگر اس کا دل خالی تھا، سارے جذبات گویا مر سے گئے تھے، خواہش کے جگنو کھو گئے تھے۔ یا شاید ہمیں خوشی سے محبت نہیں ہوتی، خوشی کی خواہش سے، یا شاید خوشی کی خواہش سے محبت ہوتی ہے۔ ہماری سب محبتیں خواہشات سے ہوتی ہیں، کبھی کسی کو پانے کی تمنا، کبھی کوئی خاص چیز پانے کی آرزو۔ شاید محبت صرف خواہش سے ہوتی ہے، چیزوں یا لوگوں سے نہیں۔ اس نے اپنی خواہش کو اپنے پہلو میں بیٹھا دیکھا، مگر اس کا اپنا سر جھکا تھا، سو زیادہ دیکھ نہ پائی، اور اسی جھکے سر کے ساتھ نکاح نامے پہ دستخط کرتی گئی۔ جب اس کا ہاتھ تھامے فرشتے اسے اٹھا رہی تھی تو
تو اس نے لمحے بھر کو اسے دیکھا جو سامنے لب بھیجے کھڑا تھا، براؤن شلوار کرتے میں ملبوس، سنجیدہ اور وجیہہ۔ اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ اسے اس کی سنجیدگی سے خوف آیا تھا، کیا وہ اس پہ مسلط کی گئی تھی انچاہی بے وقت بیوی؟ اس نے بے عزتی اور توہین محسوس کرنا چاہی، مگر دل اتنا خالی تھا کہ کوئی احساس بیدار نہ ہوا۔ ارد گرد لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے مگر اس کی سماعتیں بند ہو گئی تھی۔ وہ سر جھکائے ہمایوں کی گاڑی کی بیک سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اسے لگا اب زندگی کٹھن ہوگی، بہت کٹھن۔ وہ اسی جہازی سائز بیڈ کے وسط میں سر گھٹنوں پہ رکھے گمسم بیٹھی تھی۔ فرشتے کچھ دیر ہوئی اسے وہاں بٹھا کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، اور ہمایوں کو تو اس نے گاڑی سے نکل کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اندر چلا گیا تھا اور پھر دوبارہ سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ وہ بار بار اعوذ باللہ پڑھتی مگر وسوسے اور وہم ستانے لگے تھے۔ شاید وہ اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، شاید وہ اس پہ مسلط کیا گیا تھا، اب شاید اس کے پاس نہیں آئے گا، بلکہ شاید وہ بات تک نہ کرے، شاید وہ اسے چھوڑ دے، شاید بہت سے شاید تھے جن کے آگے سوالیہ نشان تھے۔ بار بار وہ شاید اس کے ذہن کے پردے پہ ابھرتے اور اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ وہ مایوس ہونے لگی تھی جب دروازہ کھلا۔ بے اختیار سب کچھ بھلا کر وہ سر اٹھائے دیکھنے لگی۔ وہ اندر داخل ہو رہا تھا، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، جانے وہ اب کیا کرے گا۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا، پھر اسے یوں بیٹھا دیکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ آگے بڑھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل دراز کھولی۔ وہ خاموشی سے کچھ کہے بنا اسے دیکھے گئی۔ وہ اب دراز میں چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ تم تھک گئی ہوگی، اتنے بڑے ڈرامہ سے گزری ہو، پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اب نچلے دراز میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ لہجہ متوازن تھا اور الفاظ پہ تو اس نے غور ہی نہیں کیا۔ وہ بس اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو دراز میں ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے، اور پھر اس نے ان میں ایک میگزین پکڑے دیکھا۔ کیا اس میں گولیاں بھی ہیں؟ کیا یہ مجھے مار دے گا؟ وہ عجیب سی باتیں سوچ رہی تھی۔ وہ میگزین نکال کر سیدھا ہوا۔ آئی ایم سوری محمل، ہمیں سب بہت جلدی میں کرنا پڑا، اور میں جانتا ہوں تم اس کے لیے تیار نہ تھی، وہ کہہ رہا تھا، اور وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ میں پکڑا میگزین دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی آن ڈیوٹی ہوں اور مجھے ریڈ کے لیے جانا ہے، رات فرشتے تمہارے ساتھ رک جائے گی، میں پرسوں شام تک واپس آ جاؤں گا، تم پریشان نہ ہونا۔ وہ خالی نگاہوں سے اسے دیکھی گئی۔ عجیب شادی، عجیب سی دلہن اور عجیب سا دلہا، اسے اس کی باتیں بہت عجیب لگی تھی۔ تم سن رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھا بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ ذرا سا چونکی، جی، بے ساختہ نگاہیں جھکانی، پھر پتہ نہیں وہ کیا کہتا رہا۔ محمل نظریں نیچی کیے سنتی رہی۔ الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرا کے گویا واپس پلٹ رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ کب خاموش ہوا، کب اٹھ کر چلا گیا۔ اسے تب ہوش آیا جب پورے سے گاڑی نکلنے کی آواز آئی۔ اس نے وینان نظروں سے کمرے کو دیکھا۔ یہی وہ کمرہ تھا جس کبھی ہمایوں نے اسے بند کیا تھا۔ تب وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی، آج اس نے سرخ شلوار قمیض پہن رکھی تھی، روسی جوڑا، روسی زیورات۔ وہ دلہن تھی، اور پتہ نہیں کیسی دلہن تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں کبھی یوں ہمایوں کی دلہن بن کر آئے گی۔ ہاں، فواد کے خواب اس نے دیکھے تھے، مگر وہ اس کے دل کا ایک چھپا ہوا راز تھا جس کی خبر شاید خود فواد کو بھی نہ تھی۔ اور حسن، اندر سے کسی نے سرگوشی کی۔ حسن کے لیے اس کے دل میں کبھی کوئی جذبہ نہ ابھرا تھا، اور اچھا ہی ہوا۔ شام کو جب فواد نے اس کے نام کے ساتھ ہمایوں کا نام لیا تو وہ کیسے چپ ہو گیا تھا۔ وہ جو ہر موقع پر محمل کے حق کے لیے بولتا تھا، لڑتا تھا، اتنے اہم موقع پر کیوں پیچھے ہٹ گیا تھا؟ وہ فیصلہ نہ کر سکی، اور فرشتے، اس نے کتنی بڑی قربانی دی تھی اس کے لیے، کبھی بھی اس کا احسان نہ اتار سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس نے اپنا حق چھوڑ دیا، کاش فرشتے بھی کبھی اسے موقع دے اور وہ اس کے لیے اپنا حق چھوڑ سکے۔ اس نے تھک کر سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ اس کا دل اداس تھا، روح بوجھل تھی، سکون چاہیے تھا، اپنے خاندان والوں کی قید سے نکلنے کے احساس کو محسوس کرنے کی حس چاہیے تھی، اسے غم سے نجات چاہیے تھی۔ اس نے ہولے سے لبوں کو حرکت دی اور آنکھیں موندے دھیمی آواز میں دعا مانگنے لگی۔ یا اللہ، میں آپ کی بندی ہوں اور آپ کے بندے کی بیٹی ہوں، اور آپ کی بندی کی بیٹی ہوں، میری پیشانی آپ کے قابو میں ہے، میرے حق میں آپ کا حکم جاری ہے، آپ کا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پہ مبنی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کے ہر اس نام کے واسطے سے جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا، اپنی کتاب میں اتارا، اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنے علم غیب میں آپ نے اس کو اختیار کر رکھا ہے، اس بات کو کہ آپ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار اور میری آنکھوں کا نور بنا دیں، اور میرے فکر اور غم کو لے جانے کا ذریعہ بنا دیں۔ وہ دعا کے الفاظ بار بار دہراتی گئی، یہاں تک کہ دل میں سکون اتر گیا، اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور وہ نیند سے ڈوب گئی تھی۔ وہ 2 دن فرشتے اس کے ساتھ رہی۔ ان 2 دنوں میں انہوں نے بہت سی باتیں کی، سوائے اس شام کے ڈرامے کے۔ وہ ایسا موضوع تھا کہ دونوں ہی کسی خاموش معاہدے کے تحت اس سے اعتراض برت رہی تھی۔ فرشتے نے اسے بہت کچھ بتایا، ابا کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں،
हुमायूं की अम्मी के बारे में, अपनी ज़िंदगी, घर, पुरानी यादों के बारे में। वो चाय का मग थामे घंटों लान में बैठी बातें करती रहती। चाय ठंडी हो जाती मगर इनकी बातें ख़त्म ना होती। पता है महमल, इधर लान में वो दोनों बरामदे की सीढ़ियों पे बैठी थी, चाय के मग हाथ में थे। जब फरिश्ते ने बाजू लंबा करके इशारा किया, वहाँ एक झूला था बिल्कुल कोने में। महमल गर्दन मोड़ कर इस तरफ देखने लगी जहाँ अब सिर्फ घास और क्यारियाँ थीं। हम बचपन में इस झूले पे बहुत खेलते थे और इसके इस तरफ तोतों का पिंजरा था। एक तोता मेरा था और एक हुमायूं का। अगर मेरा तोता इसकी डाली गई चूरी खा लेता तो हुमायूं बहुत लड़ता था। वो हमेशा से ही इतना गुस्से वाला था, मगर गुस्सा ठंडा हो जाए तो इससे बढ़कर लविंग और केयरिंग भी कोई नहीं है। महमल मध्यम मुस्कुराहट लिए सर झुकाए सुन रही थी। जब मैं 12 साल की हुई तो अब्बा ने पूछा कि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ कि अम्मा के साथ। मैं वक्ती तौर पर अब्बा के साथ जाने के लिए राज़ी हो गई, मगर इस दिन हुमायूं मुझसे बहुत लड़ा। इसने इतना हंगामा मचाया कि मैंने फ़ैसला बदल लिया। चाय का मग इसके दोनों हाथों में था और वो कहीं दूर खोई हुई थी। फिर जब हम बड़े हुए और मैंने कुरान पढ़ा तो हुमायूं से दूर दूर रहने लगी। वो खुद भी समझदार था, मुझे ज़्यादा आजमाइश में नहीं डालता था। फिर मेरी अम्मा की डेथ हो गई तो दफातन गाड़ी का हॉर्न बजा। वो दोनों चौंक कर इसकी तरफ देखने लगी। अगले ही लम्हे गेट खुला और स्याह गाड़ी जन से अंदर दाखिल। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, मैं आपसे माजूद खाऊँ कि आज की एपिसोड जो है वो थोड़ी सी लेट हो गई है।